شہادت کے بعد انہیں پچھتاوا ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم نے غلط کیا، ہم نے اپنی جانوں کو عزیز رکھا اور فرزند زہرا کربلا میں آ کر اس طرح سے ذبح ہو گیا۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ سلیمان ابن سرد خزائی نے ایک تحریک چلائی جس کو تحریک توابین کہا جاتا ہے۔ توابین یعنی تائب لوگوں کی جمع کو تواب کہا گیا، جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں ان کا لشکر۔ کس چیز سے توبہ؟ اپنی کوتاہی سے توبہ، اپنی غفلت سے توبہ کہ ہم نے اپنی جان کو عزیز رکھا اور فرزند زہرا ذبح ہو گئے تو اچھا نہیں ہوا، اب ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کے لیے راستہ بھی کیا رکھا ہے؟ دشمنان نے قاتلان امام حسین سے انتقام لے کے اور اپنی جانوں کو قربان کر دیں۔ ان کا مقصد ہی اپنے آپ کو شہید کروانا تھا کہ ہم نے اپنی جان کو عزیز رکھا تھا، ہم اپنی جان کو قربان کریں گے۔ عبرت کیا ہے جو رہبر نے بیان کیا؟ پیغام کیا ہے؟ رہبر نے کہا ان کے پاس ایک موقع آیا تھا، ایک اچھی اپرچونٹی آئی تھی، ان کو خداوند عالم نے موقع دیا تھا کہ یہ اپنی جانوں کو حسین پر قربان کر سکیں۔ ان کو موقع دیا تھا خدا نے کہ اپنی جانوں کو حسین پر قربان کر سکیں۔ اس موقع پر انہوں نے غنیمت نہیں سمجھا، اس موقع پر ساتھ نہیں دیا، بعد میں آ کر جانیں قربان کی ہیں، لیکن ان کی اس قربانی کا وہ نتیجہ نہیں ہے جو امام حسین کے ساتھ قربانی کا تھا۔ یہ موقع تھا ان کے پاس، یہ فرصت تھی خدا نے ان کو دی تھی۔ وہ امام علی نے کہا فرصت ہو تمر مر السحاب، دیکھو اے سلیمان ابن سرد خزائی یہ فرصت چلی جائے گی، حسین کربلا میں آئے ہیں، تم ادھر ساتھ دو، ادھر نکلو، اپنے لشکر کو ادھر لے کر آؤ۔ اگر عزیزوں میں اس کو ہمیشہ بیان کرتا ہوں، اگر سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ آ بھی جاتے کربلا میں تو شاید بہت زیادہ فرق نہ پڑتا کربلا کے منظرنامے پر۔ ابھی کربلا کی جنگ شروع ہوئی ہے، صبح عصر عاشور ختم ہوئی ہے، سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ آ بھی جاتے ہیں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں فرضیے کے اوپر کہ بہت زیادہ کیا ہوتا، جنگ رات تک چلی جاتی، رات نہیں جاتی، اگلے دن تک چلی جاتی۔ بہرحال ان لوگوں نے شہید ہونا تھا، لیکن ایک فرق پڑ جاتا۔ وہ فرق کہاں پڑتا؟ وہ سلیمان ابن سرد خزائی اور ان کے ساتھ جان دینے والوں کی عظمت میں پڑ جاتا۔ وہ کیا فرق ہے کہ انہوں نے واقع کربلا کے بعد بھی جان دی ہے، مگر ان کا وہ مقام نہیں ہے جو کربلا کے شہداء کا مقام ہے۔ یعنی جو کربلا کے شہداء کا مقام ہے، آیا یہ بعد میں جان دے کر اس مقام تک پہنچ پائے؟ نہیں پہنچ پائے۔ جان دی ہے، قربانی دی ہے، اپنے آپ کو قربان کر دیا، بچایا نہیں، لیکن اس عظیم سعادت سے محروم رہے۔ اور سادہ الفاظ میں بیان کروں، آج جب آپ اور میں زیارت وارثہ پڑھتے ہیں اور شہداء کربلا کو سلام کرتے ہیں تو آیا ان شہداء کربلا میں سلیمان ابن سرد خزائی اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے لوگ شامل ہیں؟ نہیں ہیں۔ اگر کچھ پہلے یعنی جو وقت آیا تھا اس وقت پر آ جاتے تو اس سعادت ابدی کا حصہ بن جاتے۔ جب ہم اور آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا انصار دین اللہ تو اس میں یہ شہداء بھی شامل ہوتے۔ وقت کو نہیں سمجھا، وقت کی نفس پر ہاتھ نہیں تھا، نتیجے میں کیا ہوا؟ بعد میں قربانی دی، محنت کی، لیکن اس قربانی کا وہ نتیجہ نہیں نکلا۔ خود توجہ کیجیے گا، یعنی اگر امام حسین کے ساتھ قربان ہوتے تو ہماری زیارت میں شامل ہوتے، جس کو ہم کہتے ہیں طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما، تم بھی پاک ہو گئے اور تمہاری وجود کو جس زمین میں دفن کیا گیا شہداء کربلا، تمہارے وجود سے یہ زمین پاک ہو گئی ہے، تم عظیم سعادت تک پہنچ گئے۔ یعنی پھر ان لوگوں میں ہوتے کہ جن کو یاد کر کے جب امام رضا علیہ السلام کے سامنے کسی نے بیان کیا کربلا کا تذکرہ آیا، شہداء کربلا کا تذکرہ آیا تو امام سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم بھی شہداء کربلا کی مانند ہیں۔ توجہ رکھیے گا ان لوگوں پہ، ہم بھی شہداء کربلا کی مانند ہیں اور آپ پر جان قربان کر سکتے ہیں۔ مولا امام رضا غضبناک ہوئے، کہا تم اپنے آپ کو شہداء کربلا کے برابر سمجھتے؟ وہ خالص لوگ تھا، وہ خاص لوگ تھے، ایسے ہی نہیں تھے شہداء کربلا۔ اسی لیے تو امام حسین نے کیا کہا تھا چراغ بجھا کر جب کوئی نہیں گیا، امام نے کہا تم سے بہتر اصحاب کسی کو نصیب، مجھ سے بہتر اصحاب کسی کو نصیب نہیں۔ اب یہ توجہ کیجیے گا، یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا، انہوں نے بعد میں قربانی دی، بعد میں جان دی، لیکن اس جان دینے کا نتیجہ نہیں نکلا۔ وہ جان اگر امام پر قربان ہو جاتی تو یہ ہمیشہ کی سعادت میں آ جاتے ہیں۔